عدلیہ آئے گی، اب سیاسی اثر و رسوخ بھی ہوگا، یقیناً پارلیمنٹ بھی جو ہے ملوث ہوگی۔ 26 ترمیم ان کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ یہ خالی پاکستان کی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، یہ وکلا کے اوپر اور یہ عدلیہ کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ آئینی ترمیم میں خالی یہ ججز کا معاملہ نہیں ہے، اور بڑے مسائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما شہزاد فاروق صاحب، میاں آباد فاروق کے بھائی ہیں، اور کینڈیڈیٹ بھی رہے، الیکشن بھی لڑا این 119 سے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ سیاست کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہر دفعہ ایک نیا موڑ اور ان کے لیے ایک نئی مشکلات کا سامنا، 26ویں آئینی ترمیم جس کے بارے میں بڑا ہی انہوں نے جو آپ کہہ لیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ سخت رد عمل دیا، بائیکاٹ بھی کیا، لیکن پھر بھی منظور ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ان کے لیے پریشانی ہے، آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی، یہ میاں صاحب سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ جی تھینک یو بھائی جان۔ میاں صاحب، 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے، جو آج کا سب سے بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، صدر صاحب نے بھی اس کے اوپر سائن کر کے باقاعدہ یہ قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ آگے کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ عدلیہ آئے گی، اب سیاسی اثر و رسوخ بھی ہوگا، یقیناً پارلیمنٹ بھی جو ہے ملوث ہوگی؟ الحمدللہ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے انسان کا، تو ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، پورے پاکستان کی قوم جانتی ہے کہ پورے ملک کے اوپر انہوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے، یہ مافیا ہے۔ یہ ہمارے، جب سے یہ مافیا ہمارے ملک میں، یہ پیپل پارٹی اور زرداری خاندان اور مطلب یہ مسلم لیگ نون والے جب سے یہ پاکستان میں آئے ہیں، تب سے پاکستان کے حالات دیکھ لیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بہت بھروسہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کا رزلٹ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی یہ جو انہوں نے ترمیم 26 ترمیم پاس کروا لیا، لیکن اس کا آگے ان کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو، اور بہت سی مشکلات آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو وکلا ہیں وہ ایسے تھوڑا گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ خالی پاکستان کی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، یہ وکلا کے اوپر اور یہ عدلیہ کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے پولیس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور تمام اداروں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا، تو یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح عدالتوں کو بھی، عدالت کے اوپر بھی ہم قبضہ کر لیں، اور تمام عدالتیں ہماری مرضی کے فیصلے کریں۔ تو ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ عوام سڑکوں پہ نکلے گی، اور عوام کو ملک کی خاطر نکلنا پڑے گا۔ اچھا میاں صاحب، اس بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی بڑی سرگرم تھی، اور ان کا ہی ایک جب اپنے دور کے اندر ان کے مطابق کہ انہوں نے اس کو لانا چاہا لیکن نہ لا سکی، آج بھی جب یہ آئینی ترمیم پاس کر لی گئی تو آج اعتراض کیوں؟ دیکھیں، آئینی ترمیم میں خالی یہ ججز کا معاملہ نہیں ہے، اور بڑے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ خالی اگر عدلیہ کا مسئلہ ہوتا تو وہ تو برداشت کر لیتے، لیکن قوم کیسے برداشت کرے کہ ہر چیز کے اوپر تو یہ نازل ہو رہے ہیں، تو اس طرح تو بالکل نہیں چلے گا۔ اب قوم نکلے گی اور نکلنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی نے تو پوری، آپ کو پتہ ہے کہ پوری فائٹ کی ہے، ہم نے پوری جنگ کی ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ اس طرح کی جو ان کے اپنے گھر کی قانون سازی ہے یہ بند کریں، اور یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے ڈنڈے کے زور سے، اور آپ کو پتہ ہے جو اس میں انوالو ہیں تو ان سب نے مل کے یہ کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وکلا جب باہر آئیں گے، پاکستان کی قوم سڑکوں پہ آئے گی، تو یہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ ان سے یہ 26 ترمیم ان کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ انہوں نے جو چور اور ڈاکو مل کے جو ملک کے اوپر قابض ہیں، تو یہ اتنی ایزی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ بھی بڑی چیزیں ہیں، اس کا سامنا اور کرنا پڑے گا ان کو، اور ہماری میٹنگز وغیرہ چل رہی ہیں انشاءاللہ، تو اس پہ ہم کوئی بات کریں۔ اچھا، وکلا کو آپ لیڈ کریں گے، خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، اس کے بعد پھر جو مین قیادت ہے جس میں حماد اظہر صاحب، بڑے نام، مراد سعید صاحب، وہ اس وقت روح پوش ہیں، تو اگر وکلا نکلتے ہیں، کون سی قیادت جو ہے ان کو ان کے ساتھ نکلے گی، یا پھر عام ورکر جو ہے، جس طرح پہلے ہم نے دیکھا لاہور کے مختلف جلسوں میں وہ بیچارے نکلے اور پھر کوئی ان کا خیر خواہ نہ رہا؟ دیکھیں، ہمارے لیڈر جو ہیں کچھ زیادہ تو جیلوں میں انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں لیڈر صاحبان، باقی جن کے اوپر ایف آئی آر ہیں، مقدمے درج ہیں، وہ اشتہاری ہیں بیچارے، وہ بھی نہیں آ سکتے۔
تو لیڈ تو کریں گے ہم انشاءاللہ، وکلا ہمارے ساتھ چلیں، ہم انشاءاللہ لیڈ کریں گے، اور وکلا ہمارے بھائی ہیں. جو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہم نے عدلیہ کے ساتھ ہمارا وقت گزرا، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وکلا کو جو ٹکٹ دیے، اور وکلا کو جتنے ایم این اے ہم نے وکلا کے بنائے ہیں، آج تک کسی سیاسی جماعت نے وکلا کو اتنے ٹکٹ نہیں دیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم وکلا کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی قوم وکلا کے ساتھ ہے. یہ پاکستان کی قوم کا صبر دیکھ رہے ہیں کہ کتنا صبر کر سکتی ہیں، اور پاکستان کی قوم نے اب صبر کی برداشت ہاتھ سے ان کی باہر ہو چکی ہے، اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ لاوا بن رہا ہے، یہ لاوا جب پھٹے گا تو پھر پورے پاکستان کی قوم بھی دیکھے گی، اور سارے ادارے بھی دیکھیں گے. اور جو حسینہ واجد کو جو ادھر سے ہیلی کاپٹر مل گیا تھا، تو الحمدللہ ان کو ہیلی کاپٹر بھی بھاگنے کے لیے نہیں ملے گا، ان کو جوتوں کے ہار ملیں گے، اور پاکستان کی قوم کا ہاتھ ہوگا، اور ان کے گریبان ہوں گے. اتنی آسانی سے ان کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. یہ 26 ترمیم ان کے گلے کا پھندا بنے گی. اچھا، آخری سوال میاں صاحب، جو موجودہ عدالتی نظام تھا پاکستان تحریک انصاف کو بڑے اس سے شکوے رہے کہ انصاف نہیں مل رہا، کسی ایک جماعت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا 26ویں ترمیم کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو کہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا حالات جو ہیں وہ مزید ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے؟ دیکھیں، ہمارا تو بس جو ایمان ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے، لیکن ہمیں امید نہیں ہے. انصاف تو آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمیں یہ پچھلے 2 سال سے جس طرح کا مل رہا، خالی ہمیں نہیں مل رہا، یہ پورے پاکستان کی قوم ہے. یہاں پہ 20 25 30 سال ہو جاتے ہیں، 50 سال تک لوگ کیس لڑتے رہتے ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو انصاف کیسے ملے گا؟ یہاں پہ اتنی بڑی جماعت ہے جو نمبر 1 ہے پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف، اور ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا، تو غریب بندہ تو لے ہی نہیں سکتا. ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ عدلیہ اس طرح ہمیں کوئی انصاف دے گی. ہمیں انصاف ملے گا، ہم نے انصاف چھین کے لینا ہے، ہمیں ملنا نہیں ہے، ہمیں انہوں نے دینا نہیں ہے. تو اب ہم انشاءاللہ چھین کے لیں گے. یہ پورے پاکستان کو پکڑ کے جیلوں میں تو بند نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی ان کا سامنا کریں گے، اور ہم روڈوں پہ نکلیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین، میاں آباد فروق کے بھائی میاں شہزاد فروق جو کہ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے مطابق کہ آئینی ترمیم کے بعد بھی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم عوام کے لیے بہتر ہے تو پھر جو ہے یہ کامیاب بھی ہو، اور اس کے ثمرات جو ہے وہ عوام تک لازمی پہنچیں، تاکہ عوام جو ہے وہ ذرا اپنا جو ان کو گلے شکوے تھے وہ دور ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.